الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک این و آن ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد علم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. یہودی کہتے تھے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں وہ رب حق پر ہے، اور مسلمانوں ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ ہمارا رب ہی حق ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں سے فرمانے کے لیے کہا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہمارا رب اور تمہارا رب کون ہے. کہاں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہی اس کے لیے خالص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہنے کے لیے کہا کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی مسلمان اگر ہیں ہم تو ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا پڑے گا. لیکن آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں ذرا سوچیں، 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے غور و فکر کریں اپنی زندگی پر، تو ہم کہیں سے بھی اللہ کے لیے خالص نظر نہیں آتے، ہم کہیں پر بھی اللہ کے لیے مخلص نظر نہیں آتے. ہمارا ہر معاملہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہم خالص ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی وظیفہ بھی کرتے ہیں تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا سنور جائے، ہمیں دنیا ملے، ہمیں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس مصیبت نہ آئے ہمارے نزدیک. یہی سارے مقاصد ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ہمارا کام بن جائے، ہم وظیفے کرتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ سارا کے سارا مقصد اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سنواریں،
ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جبکہ یاد رکھنا نیتوں کا اسلام کے اندر ایسا عمل دخل ہے کہ اگر کوئی انسان بندگی کرتا ہے، کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں رائگاں چلی جائے گی، برباد ہو جائے گی اور منہ پر مار دی جائے گی۔ حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے، نیت میں فطور ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ میری تعریف کریں گے، میں اگر دیندار بنوں گا تو لوگ میری عزت کریں گے، تو اگر یہ ساری چیزیں ذہن و دماغ کے اندر ہے تو پھر یہ سارا کا سارا کرنا اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سارا کے سارا کیا دھارا برباد ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے برخلاف اگر کوئی انسان دنیا کماتا ہے، دنیا کے لیے پس و پیش کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اس لیے کماؤں تاکہ کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، میں اس لیے دنیا کماؤں تاکہ میری اولاد کو، میرے ماں باپ کو اور میرے رشتہ داروں کو فاقے کی نوبت نہ آئے، وہ بھر پیٹ کھانا کھا سکے۔ وہ اس لیے دنیا کماتا ہے کہ کوئی غریب اگر ہمارے دروازے تک آئے تو خالی ہاتھ نہ لوٹے، کوئی اس لیے دنیا کماتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر میں حصہ لوں، کوئی اس لیے دنیا کماتا ہے کہ مدارس کے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو آگے بڑھ کر میں حصہ لوں گا، کسی یتیم کا سہارا بنوں گا، کسی کی پرورش کروں گا، کسی کے تعلیم کے اخراجات کو پورا کروں گا۔ اگرچہ وہ دنیا کما رہا ہے لیکن نیت اچھی ہے تو اس دنیا کمانے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامی، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ نیت کا اسلام میں کتنا عمل دخل ہے۔ یعنی اگر نیت اچھی ہے تو دنیا کمانا بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گا، اور اگر نیت میں فطور ہے، نیت اچھی نہیں ہے تو عبادت بھی رائگاں چلی جائے گی۔ یہ نیت ہے۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری نے روایت فرمائی جانتے ہوں، وہ حدیث بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات لکل امرئ منہم ما نوی۔ حدیث میں ہے کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس نے جس چیز کی نیت کی وہی اس کو ملے گا۔ یعنی جو چیز کی انسان جس نیت سے جو کام کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ فرمایا ہر اعمال کا دار و مدار، جتنے بھی عمل کرتے ہیں ہم سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ خالص نیت ہے یا نہیں؟ دنیاوی معاملات تو نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ جانتے ہو بہت سارے محدثین نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو اگر تہائی حصہ، دین کا تیسرا حصہ اگر عمل کرنا ہے تو صرف ایک حدیث پر عمل کرے گے، دین کے تہائی حصے پر عمل ہو جائے گا۔ یعنی ایک حدیث جو انما الاعمال بالنیات ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ دین کا تہائی حصہ اس کے اندر داخل ہے۔ برادران ملت اسلامی، صرف ایک حدیث پر عمل کریں گے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی سنن ابو داؤد شریف، بڑی معتبر کتاب ہے حدیث کی، وہ فرماتے ہیں میں نے 5 لاکھ احادیثوں کو سیکھا۔ کتنی؟ 5 لاکھ احادیثوں کا علم حاصل کیا، 5 لاکھ احادیث میں نے پڑھی اور انہیں یاد کیا۔ اور جب میں کتاب لکھنے بیٹھا سنن ابی داؤد شریف، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرنا شروع کیا کہ کن کن احادیث کو لکھوں، تو پھر میں نے ان 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے صرف 4800 احادیث اپنی کتاب میں لکھا۔ 5 لاکھ احادیث میں سے امام ابو داؤد کہتے ہیں صرف 4800 احادیث اپنی کتاب میں لکھا ابو داؤد شریف کے اندر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، غور کرنا، آگے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوچا کہ اس پوری کتاب کے اندر جو 4800 احادیث لکھا ہوں، اس میں کتنی احادیث ایسی ہے جس پر عمل کریں گے تو دیندار بن جائے گا انسان،
تو میں نے انتخاب کرنا شروع کیا، میں اس میں سے منتخب کرتے گیا یہاں تک کہ مجھے صرف 4 احادیث ایسی ملی، ان 4 احادیث پر اگر کوئی عمل کرے گا تو پکا دیندار بن جائے گا، صرف 4 احادیث پر، 5 لاکھ میں سے 4 احادیث پر امام ابو داؤد کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو اس میں سب سے پہلی حدیث جو نقل کی گئی کہ جو دیندار بننے کے لیے 4 احادیث ہیں، اس میں سے سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ منہم ما نویٰ، ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انسان جو کچھ بھی کرے گا، جس چیز کی نیت، جو عمل کرے گا اور جو نیت کرے گا اس کے لیے وہی ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ پہلی اس بات پر ہے۔ اور دوسری حدیث جو بیان کی وہ کہتے ہیں، دوسری حدیث یہ ہے کہ انسان ہر فضول بات اور فضول اعمال کو چھوڑ دے، فضول بات کو بھی چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضول بات کو بھی چھوڑ دے اور فضول کام کو بھی چھوڑ دے۔ یاد سوچیں مسلمانوں کہ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں گے تو کتنی برائیاں ہم سے ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ فضول بات آپ کو بولنا اسی وقت ہے جب بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بولنے سے نہ میرا دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ، آپ خاموش ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیبت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ زبان کی لذت انہیں ملے، یا پھر اس لیے غیبت کرتے ہیں تاکہ میں بڑا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، لوگوں کے سامنے یہ سمجھ میں آئے۔ لیکن سب جانتے ہیں تیری حقیقت کیا ہے، سب کو معلوم ہے تو کیا ہے ان کے سامنے، سب کو معلوم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو فضول باتوں سے بھی بچنا ہے اور فضول کاموں سے بھی بچنا ہے۔ غیبت، چغل خوری، گالی، یہ تمام چیزیں فضول باتوں میں آئی۔ اور اعمال کیا ہے، کام کیا ہے؟ آج کی تاریخ میں اگر سب سے فضول کام کوئی ہے تو وہ موبائل ہے۔ موبائل بتاتا ہے نا آپ کو، آپ نے پورے دن میں کتنے گھنٹے موبائل استعمال کیا ہے، آپ کو بتاتا ہے موبائل۔ ذرا غور کریں اور اس کا جائزہ لیں کہ آپ دن میں کتنا موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس موبائل کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس موبائل کے استعمال؟ اگر اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مقصد نہیں۔ اگر ایک مرتبہ انسان ایسا ہو جائے کہ اگر پاکٹ گھر میں بھول جائے، پیسے گھر میں بھول جائیں تو وہ واپس جاتا نہیں ہے لانے کے لیے، اگر کہیں دور نکل گیا۔ لیکن موبائل اگر بھول جائے گا تو اتنا عادی بن چکے ہیں اس کے کہ ہم فوراً پلٹ کر جاتے ہیں، اس کو لے کر آ جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ حال ہے، مسجدوں کے اندر بھی موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے۔ جہاں پر جاتے ہیں اگر اچھا کام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو فضول استعمال کر رہے ہیں موبائل کو تو یہ اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ برادران ملت اسلامی، دوسری بات کہی امام ابو داؤد نے، اور کہتے ہیں کہ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز کو حرام کیا ہے وہ تو حرام ہے، اور جو چیز کو حلال کیا ہے وہ چیز حلال ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے، جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہے، وہ ظاہر ہے سب۔ لیکن جو چیزیں مشتبہ ہیں، جس میں شک ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اب کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مشتبہ ہیں، تو فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس سے بچ گیا وہ دین میں بھی کامل ہو گیا اور اس کی عزت بھی بچ گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حدیث ہے، امام ابو داؤد کہتے ہیں۔ تو بہرحال بات طویل ہو رہی ہے، عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ پہلی حدیث جو انہوں نے لائی ہے امام ابو داؤد نے، وہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اپنی نیتوں کو سدھارنا ہے، اپنی نیت کو اچھی کرنا ہے، اس لیے کہ اجر جو ملنا ہے ہمیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر وہ نیتوں پر ملے گا۔ جانتے ہو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک بندے کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال دیکھے گا تو حیران ہوگا، یا اللہ میں نے حج کب کیا تھا، میں نے عمرہ کب کیا تھا، میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا تھا، میرے پاس دولت ہی نہیں تھی، میرے پاس سرمایہ ہی نہیں تھا کہ میں حج کر سکوں، میرے پاس اتنی دولت ہی نہیں تھی میں عمرہ کر سکوں، صدقہ و خیرات کر سکوں، لوگوں کی مدد کر سکوں۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال کے اندر موجود ہوگی۔ وہ بندہ حیران ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا مولا یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے۔
وہ عرض کرے گا مولا میں نے تو حج نہیں کیا کبھی زندگی میں، میں نے تو عمرہ نہیں کیا کبھی زندگی میں نے تو لوگوں کو صدقہ و خیرات نہیں کیا، اس لیے کہ میری حیثیت ہی نہیں تھی، میں خود غریب تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے تو سچ کہتا ہے، تو نے حج نہیں کیا، تو نے عمرہ نہیں کیا، تو نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، لوگوں کی مدد نہیں کیا، مسجد میں تعاون نہیں کیا، لیکن جب کبھی بھی کوئی حج کے لیے نکلتا تھا تیرا دل تڑپ جاتا تھا، تو دل میں یہ نیت کرتا تھا اے اللہ کاش مجھے بھی دولت حاصل ہو جائے اور میں بھی حج کر لوں، اور تو اپنی نیت میں مخلص تھا۔ عمرہ پر کوئی جاتا تھا تیری نیت یہ ہوتی تھی کاش مجھے بھی دولت مل جائے اور میں عمرہ کروں، کوئی صدقہ و خیرات کرتا تھا اسے دیکھ کے تیرا دل تڑپ جاتا تھا کاش مجھے بھی دولت مل جائے تو میں بھی صدقہ و خیرات کروں، تو اپنی نیت میں مخلص تھا اس لیے ہم نے اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامی اب ذرا غور کریں کہ عمل نہیں کیا ہے لیکن نیت میں خلوص تھا، نیت میں مخلص تھا، نیت اچھی تھی، تو نیتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ لیکن یاد رکھنا یہی نیت اگر اچھی نہ ہو، یہی نیت اگر اس کے اندر فطور ہو، یہ نیت کے اندر کسی بھی طرح کا فطور آئے تو یاد رکھنا بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کام بن رہے ہوتے ہیں نا، اکثر غور کریں آپ کہ وہ کام جب بگڑنے لگتے ہیں نا تو ضرور نیت کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی آتی ہے، کچھ نہ کچھ خرابی نیت کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بنتے۔ ارے پہلے اپنی نیت تو دیکھو، نیت کہاں خراب ہوئی ہے؟ تمہاری نہیں تو تمہارے ساتھی کی خراب ہوئی ہے، اس کی نہیں تو جس سے سودا کر رہے ہیں آپ اس کی نیت خراب ہوئی، کہیں نہ کہیں نیت خراب ہوگی، کام بنتے ہوئے بنتے رک جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ اس لیے اپنی نیت کو سدھارو، نیت کو اچھی کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نیتوں پر اجر دے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں کثیر زمین اور وسعت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، یہ اس وقت کی آیت ہے جب لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تم یہ نہ سوچو کہ یہاں زمین جائیداد چھوڑ کر جا رہے، اللہ وسعت بھی عطا فرمائے گا اور کثیر زمین بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، پھر ہوا یوں کہ جب یہ آیت کریمہ سنی تو قبیلہ لیس کا ایک شخص تھا جس نے ہجرت کی نیت کی، حالانکہ عمر دراز ہو چکے تھے، وہ شخص بڑی عمر والے ہوئے تھے، بیمار بھی تھے۔ لوگوں نے کہا آپ جا کر کیا کرو گے، آپ تو بیمار ہو، عمر بھی آپ کی زیادہ ہو چکی، طویل عمر ہو چکی ہے آپ کی، آپ جا کر کیا کریں گے؟ برادران ملت اسلامیہ اس شخص نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، میں تو کروں گا ہجرت۔ اب وہ لوگوں نے ان کو اٹھایا، کاندھے پر سوار کیا اور ابھی مقام تنعیم پر پہنچے تھے، ابھی مقام تنعیم پر پہنچے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے، مشرکین نے تانا دینا شروع کیا کہ نہ وہاں پر جا پائے اور نہ ہی مکہ میں رہ پائے۔ حال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے منزل بھی نہیں ملی ہے، جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہاں پر بھی نہیں پہنچ پائے اور مکہ بھی چھوٹ گیا، لہذا اب کیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ جب اس طرح کے تانے دینا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کریمہ نازل فرمائی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، کہا کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے اجر عطا فرمائے گا۔ ابھی انہوں نے صبر نہیں، انہوں نے سفر طے نہیں کیا، منزل پر پہنچے نہیں، راستے میں انتقال ہوا، ہجرت کی نیت سے نکلے تھے، راستے میں انتقال ہوا۔ قرآن کہتا اللہ جو ہجرت کرنے والوں کو انعام عطا فرمائے گا وہی اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان۔ یعنی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں سے یہی ثابت ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارے کام اچھے ہیں، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کام بھی اچھے نہیں ہیں۔ نیتوں کو درست کرو، کوئی بھی کام کریں تو صرف اس مقصد سے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام ہو۔ آج ہم کام کرتے ہیں
اپنی مقصد کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یا تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا اگر ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے کوئی بھی عمل تو کل قیامت کے دن یہ سارا کے سارا مردود ہو جائے گا. اتنا ہم کر کے جائیں گے، اتنی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن سب کے سب ہمارا بارگاہ کے اندر رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں ایک شخص لایا جائے گا، اس کے اعمال بہت زیادہ ہوگے، پہاڑوں جتنے اس کے اعمال ہوگے، نیکیاں بہت ساری ہوگی، کثرت سے نیکیاں کیا ہوگا اس نے، وہ پہاڑوں جتنے اعمال لے کر آئے گا. اور جب اس کے نامہ اعمال سامنے ہوگے، ایک شخص آئے گا، کہے گا مولا اس نے میرا حق کھایا تھا، مجھے انصاف چاہیے، اس نے میرا حق کھایا تھا. حق کھانے والوں ذرا غور کرنا کیا ہوگا ہمارا اس دن. اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھ لینا. کہا اس نے میرا حق کھایا تھا، مولا کہے گا اب اس کی جو نیکیاں یہاں، اس کی نیکیوں میں سے جو جتنا تیرا حق بنتا ہے اٹھا لے. وہ شخص اتنا اٹھا لے گا. ایک شخص آئے گا، کہے گا مولا اس نے مجھے گالی دیا تھا. آسان سمجھ رکھا ہے نا گالیاں دینا، بات بات پر بے شرموں کی طرح گالیاں دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر دوستوں کے اندر مذاقاً گالیاں دیتے ہیں. لیکن گالیاں بھی اگر کسی کو دیا ہے تو وہ بھی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا گالی دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا تجھے تکلیف ہوئی تھی؟ کہا ہاں مولا. کہا جو حق بنتا ہے اٹھا لے. ایک آئے گا، کہا اللہ اس نے مجھے اذیت دیا تھا، تکلیف دیا تھا. اللہ اکبر. پھر کہا جائے گا اٹھا لے جو تیرا حق بنتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح لوگ آتے جائیں گے، جو جو حق بنتا ہے. کوئی کہے گا زمین کھایا تھا، کوئی کہے گا قرضہ لیا تھا واپس نہیں دیا تھا، کوئی کہے گا میرا مال کھایا تھا. اس طرح کے لوگ آتے جائیں گے اور وہ پہاڑوں جتنی اس نے جو نیکیاں کی ہوگی سب کے سب اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہاں پر تو بہت کچھ کیا تھا، نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، تقوی بھی تھا، عالم بھی تھا، مفتی بھی تھا، سب کچھ تھا یہاں پر. لیکن اب حال یہ ہے کہ مفلس ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں اس کے پاس ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے تو عبادتیں کیا تھا لیکن میری کوتاہیوں کی بنیاد پر اب وہ ساری عبادتیں ختم ہو گئی ہے، کچھ باقی نہیں ہے. کیا مولا اب میرے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے تو؟ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے غور سے سنا. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے گھبرا مت، یہ تو سارے تیرے اعمال تھے جو لوگ لے کر چلے گئے. اب میں تجھے وہ عطا کرنے والا ہوں جو تو نے نیتیں کی تھی، جو اچھی نیتیں کی تھی. اب اس کی جو اچھی نیتیں تھی، جو عمل کی نیت اس نے دل میں سچی نیت کیا تھا، وہ ساری نیتوں کو عمل کی شکل میں لا کر رکھ دیا جائے گا اور پھر اسے جنت عطا فرما دی جائے گی. برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نیتیں اگر اچھی ہوگی تو جنت ملے گی، نیت اگر اچھی نہیں ہے تو سارے کیے کرائے جو ہے سر برباد ہو جائے گی. برادران ملت اسلامیہ، نیت کو اچھی کر لو، نیت کے اندر خلوص پیدا کرو. لیکن ہم نے اپنی نیتوں کو اس قدر برا کر دیا ہے، اتنا فتور اپنے نیتوں میں لایا ہے کہ ہم کسی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے، تب بھی یہ نیت ہوتی ہے اگر نہیں گیا تو سامنے والا برا مانے گا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے کوئی نہیں جاتا، لیکن جیسی دولت مند پیسے والا اگر بیمار ہو جائے پورا گاؤں چلا جاتا ہے دیکھنے کے لیے، بار بار جاتے ہیں اس کو دکھانے کے لیے، ہاں ہم آئے، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، یہی وجہ کیا ہے؟ نیت کے اندر فطور ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان مر جائے، انتقال کر جائے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کی میت پر جانا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چلو منہ دکھا کے آئے گے. وقت ہے نماز جنازہ نہیں پڑھتے، وقت ہے تدفین تک ساتھ نہیں رہتے، بس منہ دکھانا مقصود ہے. اولاد کو منہ دکھائیں گے، کم سے کم یہ ہوگا کہ آیا تھا وہ جنازے کے لیے آیا تھا. اور اس میں بھی یہی کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی میت پر کم لوگ آتے ہیں اور پیسے والا ہے تو میت پر زیادہ لوگ آتے ہیں. یہ نیت کا فطور نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو فطور ہے نیت کا ہمارے. غریب ہے تو میت پر اس کے نہیں جائیں گے، کیا ہوتا ہے کیا کر لے گا، لیکن پیسے والا ہے، دولت مند ہے تو اس کی میت پر برابر جائیں گے. برادران ملت اسلامیہ، یعنی
یعنی ہم نے بیمار کی عیادت بھی، اس میں بھی ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اور کسی کی میت پر جانا ہے، اس میں بھی ہماری نیت صحیح نہیں ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اسی نیت پر گفتگو کی جائے گی۔ جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہوگی تو میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔